ذی الحج کے اندر جو قربانی کا وجوب ہے، جو قربانی کی عبادت ہے، اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس باپ بیٹے کو اس عظیم قربانی کے لیے چنا اور منتخب کیا، ان کو امتحان میں ڈالا اور ان کو امتحان میں پاس بھی کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ان کو آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا۔ مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ 30 سے 32 امتحان پاس کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے زندگی کے ہر موڑ پر امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی، صرف امتحان میں پاس ہی نہیں کی، اول پوزیشن حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کا بدلہ دیا وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا کہ آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے اس امتحان میں کامل ترین کامیابی حاصل کی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آج ابراہیم علیہ السلام کے ایک امتحان جو کہ باپ اور بیٹے کا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهَ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ کیا ہی انوکھا اور عجیب منظر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بمنزلہ وحی ہوتا ہے، وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب میں حکم ہو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے خواب تو شیطانی وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، اور سارے دن کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بھی رات کو نظر آ سکتی ہیں، لیکن انبیاء کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خواب دیکھ کر صبح اپنے بیٹے سے ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹا جس کو مانگ مانگ کر دعاؤں میں لیا ہے، وہ بیٹا جس کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر لیا ہے، وہ بیٹا جو 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے، وہ بیٹا جو اکیلا کا لخت جگر نور نظر ہے، وہ بیٹا جس کے پیشانی میں نور تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس بیٹے کی قربانی کا ذکر آتا ہے۔ اس بیٹے کی قربانی کا اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، صبح اٹھ کر بیٹے سے ذکر کرتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَا تَرَىٰ، اے بیٹے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی کیسا فرما بردار تھا، بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے لخت جگر نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی انی اری فی المنام، کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے، آگے سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، چپ نہیں ہو گئے، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کر جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا ان کے کلمات۔ اسماعیل علیہ السلام فرما برداری میں ایسے آگے بڑھ کر جواب دیتے ہیں یا ابت افعل، اس کے اندر ایسی چاشنی اور مٹھاس ہے کہ کاش آپ جانتے کہ اس کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے شہد کا جو ٹپکنا ہے وہ رکھا ہے کہ اے میرے پیارے والد۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسی انداز میں
محبت بھرے انداز میں، تسلیم خم کرنے والے انداز میں، رضا والے انداز میں، اپنے آپ کو ان کے آگے پیش کر دینے والے انداز میں، سب کچھ قربان کر دینے والے انداز میں ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں یا ابت افعل. ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ یہ جواب دیتے جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ذبح کر ڈالیے یا ذبح کر دیجیے یا اللہ کا حکم پورا کیجیے. اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل، آپ کے جی میں جو آتا ہے آپ کر گزریے. یا ابت افعل ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، واقعہ لمبا ہے. اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے، شاید کائنات نے ایسی قربانی پہلے نہیں دیکھی اور بعد میں بھی نہیں دیکھے گی. زمین و آسمان، فلک، شجر، حجر، سارے کے سارے لرزہ بر اندام ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو 13 سال کی عمر کا بیٹا ہے اور باپ کی عمر اب 93 سال ہو چکی ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کا سرمایہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، آنکھوں کا سکون ہے. اس کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اس کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا. اب شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اس نے کہا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ چشمے فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا. آج اگر شاید ہمارے سے ایسا امتحان اللہ تعالیٰ لے تو ہم فیل ہو جائیں. ہمارے سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے ہمارے بیٹے کو کوئی اوے کر کے بلا لے. ہم اسے پڑ جاتے ہیں کہ تو نے میرے بیٹے کو اوے کہا تو کیوں کہا. ہم تو اس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں سب کو اولاد پیاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد چیز ہی ایسی بنائی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو مقام اور مرتبہ تھا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ دینا تھا تو اسی کے مطابق امتحان بھی بڑا رکھا اور کڑا رکھا. اور پھر انبیاء کا مقام یہی ہے کہ وہ پاس ہو جاتے ہیں، شیطان سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، شیطان ان کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا. انبیاء کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا تھا. وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا، بھاگ جاتا تھا، کہتا تھا اس گلی سے عمر آ رہے ہیں. یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہوگا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پیارے والد کو مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، آپ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کر گزریے. یا ابت افعل ما تؤمر، جو تجھے حکم ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، مجھے فرما برداروں میں پاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو امتحان میں ڈالا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں اور چھری ان کے گردن پر رکھ دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو منظر کھینچا ہے نا قرآن پاک میں بڑا ہی عجیب ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین. فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، دونوں نے تسلیم خم کر لیا، دونوں کی رائے ایک ہو گئی. کس بات پہ رائے ایک ہوگی؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو کٹوانے کے لیے، اپنے بیٹے کو کاٹنے کے لیے راضی ہو گئے. ہماری طرح نہیں کوئی گاڑی لینے پر راضی ہو گئے، بنگلہ خریدنے پر راضی ہو گئے، کاروبار کرنے پر راضی ہو گئے، نہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر راضی ہو گئے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کا ترجمہ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے جیسے ہم بکرے کو ذبح کرتے ہوئے اس کی پیشانی کے بل لٹاتے ہیں، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا. یا تو اس لیے ہوگا کہ نیچے چھری رکھ کر چلانا چاہتے ہوں گے، یا اس لیے ہوگا کہ جیسے ہم بکرے کی سیری کو نیچے رکھ کر اس کا پیشانی نیچے زمین پر رکھ دیتے ہیں تاکہ رگیں جو ہے تن جائیں اور کاٹنے میں کوئی دقت نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات نے یہ منظر بھی دیکھنا تھا. زمین و آسمان شاید رو پڑے ہوں. فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ انسان جس کو تو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہے، یہ دنیا میں جا کر دنگا فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہوگا
کہ ایسی قربانی کوئی پیش کر سکتا ہے جس کو میں نے خلیفہ بنایا ہے وہ پیش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرور فرشتوں سے کہا ہوگا کہ تم تو عبادت میں لگے رہتے ہو، ایسی قربانی پیش کر کے دکھاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رکھ کر چھری چلا دی، اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی، شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام پہ اس کا وار نہیں چلا، پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک جان کیا 70 جانیں ہوتی تو وہ بھی قربان کر دیتے۔ پھر آپ کی والدہ کے پاس گیا جو کہ ہاجرہ نامی والدہ ہے، جن کی قربانی بھی بہت مشہور ہے، واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ لمبا واقعہ ہے جو اب زمزم والا واقعہ، ان کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم قدم پر امتحانات ہیں، تو حضرت ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کمزور ذات ہے، عورت ہے، شاید میری باتوں میں آ جائے، مگر ان کو بھی جب پتہ چلتا ہے، شیطان بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو حضرت ہاجرہ بھی ثابت قدم ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا 1 لخت جگر کیا 70 کیا 700 ہوتے تو وہ بھی میں اللہ کی راہ پر قربان کر دیتا۔ پھر شیطان سر میں خاک ڈالتے ہوئے لوٹتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے چھری چلا دیتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، شاباش ابراہیم علیہ السلام، شاباش شاباش، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے تو سچا کر دکھایا اپنا وعدہ، تو نے تو اپنا خواب پورا کر دکھایا، قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو ان کا بدلہ دیتے ہیں، انا كذلك نجزي المحسنين، ہم اسی طرح احسان والوں کو اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ ففدیناہ بذبح عظیم، اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈے کو لے آئے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے چھری کے نیچے لا کر رکھ دیا، اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوا، چھری کو حکم تھا کاٹنا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، اور جب دیکھا کہ چھری چل پڑی ہے، اس کے بعد انہوں نے پٹی کھول کر دیکھا تو سامنے میڈا جو ہے نا چھترا ذبح ہوا پڑا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دہرایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اور پاس کھڑے جبرائیل امین نے کہا اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ساری تکبیر تحلیل جو ہیں ہم پڑھتے ہیں اس عشرے کے اندر، یہ اس وقت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اور اسی موقع پر جب شیطان کو کنکریاں ماری تھی، جمرات جن کو کہا جاتا ہے، جمرات عقبہ، جمرات وسطیٰ وغیرہ، جہاں پر آج بھی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ انہی کی یاد میں ہے سارا۔ یہ حج کی ساری ادائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی یاد میں ہیں، اور اسی قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم بھی قربانی کریں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایت دے دی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو ذبح نہیں کرتے، ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کی جگہ پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے، والفجر وليال عشر، وليال عشر، یہ سورۃ فجر کی دوسری آیت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی قسم، اس کی فضیلت بتا رہا ہوں جو ابھی عشرہ شروع ہونے والا ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک تو عشرے کے فضائل سن لیجئے اور احکام سن لیجئے، دوسرا کس پر قربانی واجب ہے یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ ولیال عشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے ایسے نہیں کھائی، کوئی وجہ ہے تو کھائی۔ ہم جب دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس رات کی عبادت شب قدر کے رات کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، شب قدر کی رات
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، وہ ایام ہمارے پاس دوبارہ آنے والے ہیں جو کہ بہت فضیلت والے ایام ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام کے اندر اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ان 10 راتوں کے اندر۔ اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، یہ نفلی روزہ ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اور راتوں کو قیام کر سکتے ہیں تو قیام بھی کریں، بہت فضیلت والی راتیں ہیں، اللہ سے مانگنے کے دن ہے، اللہ کو منانے کے دن ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کے دن ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پھر اس کے احکام کیا ہیں احادیث مبارکہ میں اور علماء نے جو لکھا ہے، حاجیوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، ان کی نقل اتارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے۔ یہ حکم مستحب کے درجے میں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہو وہ 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج یعنی قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ اور اسی ضمن میں ایک ضروری مسئلہ سمجھ لیں، اگر کسی شخص نے زیر ناف بال 40 دن سے نہیں اور ان کو نہیں اتارا تو اس کے لیے ضروری ہے، یہ حکم مستحب ہے، نہ اتارنا، بال نہ کٹوانا، ناخن نہ کاٹنا، یہ حکم مستحب کا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو 40 دن ہو گئے ہیں، اس نے زیر ناف بال نہیں صاف کیے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان ایام کے اندر بھی وہ اپنے بالوں کو صاف کرے، اور ضرور صاف کرے، واجب کے درجے میں ہے، ضروری ہے۔ اگر 40 دن کے اوپر اس کے دن ایام گزرنا شروع ہو گئے تو وہ پھر گناہ گار ہوگا۔ یہ نوجوان اور بڑے حضرات اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، زیر ناف بالوں کی مدت جو ہوتی ہے وہ 40 دن تک ہوتی ہے، اور اگر 40 دنوں کے اندر اندر ہم نہیں تراشیں گے، نہیں اتاریں گے، نہیں صاف کریں گے تو پھر گناہ گار تصور ہوں گے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہر ہفتے صاف کرنا چاہیے، ہر ہفتے میں تو 15 دنوں کے بعد صاف کر دینے چاہیے۔ اور دوسرا آخری مسئلہ سمجھ لیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ ویسے تو قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، وقتاً فوقتاً ساتھی پوچھتے بھی رہتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا آپ کے اس ادارے کی وساطت سے، آپ کی اس مسجد کی وساطت سے، الحمدللہ چودھری صاحب کی محنت سے اور آپ ساتھیوں کی جتنے بھی انتظامیہ محنت سے ایک واٹس ایپ کا گروپ چل رہا ہے، صرف شرعی مسائل کا حل اس نام سے۔ اس کے اندر 250 کے قریب اتنی تعداد اس میں آ سکتی ہے، وہ فل ہو گیا۔ اس کے اندر روزانہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، الحمدللہ جو ساتھی اس میں ایڈ ہیں وہ جانتے ہیں، روزانہ 5 7 8 10 سوال آئے ہوتے ہیں جن کا حل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی پیش کر دیتا ہوں، اور ساتھی بھی ہیں ہمارے مولوی زاہد صاحب ہیں، تو ہم ان کا حل ڈھونڈ کے کتابوں سے تلاش کر کے ان کو جواب دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمارا اسی ادارے کا، اسی ممبر اور محراب کا، اسی مسجد کا ایک شعبہ چل رہا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر کام کرنے کے نام سے، سوشل میڈیا پر دینی احکام اور دینی مسائل بتانے کے نام سے چل رہا ہے۔ تو آپ حضرات کی دعاؤں سے کامیاب چل رہا ہے، بھی دوسرا گروپ بنانے کی سوچ رہے ہیں تاکہ اس کے اندر مزید لوگ ایڈ ہو سکے، لوگوں کا اصرار ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اور جس کے پاس اتنا نصاب ہو، اتنا مال ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر وہ نصاب پہنچتا ہو۔ وہ نصاب میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی ہے، اور ضروریات سے زائد سامان ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی ہے، بینک کے اندر پڑا ہوا ہے، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، جیب کے اندر پڑا ہوا ہے، کسی ملکیت میں ہے، کہیں بھی ہے، نقدی کی صورت میں ہے، یا ضروریات سے زائد سامان، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ ضروریات سے زائد سامان اتنا سمجھ لیں، وہ سامان جو ہمارے گھروں کے اندر خواتین کے پاس سال ہر سال سے پڑا ہوا ہے، خواتین نانیاں اور دادیاں بن جاتی ہیں لیکن ان کے جہیز کے بستر ابھی تک استعمال نہیں ہوئے ہوتے، ان کے وہ جو داج والے بستر ہوتے ہیں وہ ابھی تک استعمال نہیں ہوئے ہوتے، ان کے کپڑے، ان کے لہنگے وہ پڑے ہوتے ہیں پیٹوں کے اندر، ان کے برتن پڑے ہوتے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے، 20 سے 25 سال 30 سال گزر جاتے ہیں، وہ استعمال نہیں ہوتے۔ ایسا سامان جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا وہ ضروریات سے زائد سامان ہے، وہ بھی ساتھ شامل کریں گے۔ اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزوں کا مجموعہ مل کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب باقی مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ اور آخری بات،
ہمارے پاکستان کے نامور عالم دین، علماء کے سر کے تاج، اور یوں کہا جائے تو بیچارہ ہوگا کہ علم کے سمندر اور پوری دنیا کے اندر اپنا علمی ایک مقام رکھتے ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ سب حضرات جانتے ہوں گے، کراچی کے اندر دارالعلوم کراچی کے صدر ہیں۔ ان پر کل قاتلانہ حملہ ہوا ہے، پچھلے 3 سال پہلے بھی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ کل صبح فجر کے بعد بھی سفاک قاتلوں نے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی ہے، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور حضرت مفتی صاحب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا سرمایہ ہے امت کے لیے۔ اب اگر میں آپ کو صرف تعارف کروانے لگوں نا مفتی تقی عثمانی صاحب کا، تو اس کے لیے وقت چاہیے، کوئی آدھا پونا گھنٹہ۔ صرف 1-2 منٹ میں بتاتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے پاس ملکوں کے صدور کے خطوط اور فون اتنے آئے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس 3-3 مہینے 6-6 مہینے ملکوں کے دورے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اور آپ نے جو ترجمہ قرآن، آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ترجمہ لکھا ہے، وہ سارا سفروں کے اندر لکھا ہے، جہاز کے سفر کے اندر، گاڑی کے سفر کے اندر، سفروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا، اتنا عظیم کام لیا، اور ایسا خوبصورت اور اتنا آسان فہم ترجمہ کہ ہر ایک کو سمجھ آتا ہے۔ اور آپ کو اس بات کا بھی ایوارڈ دیا گیا کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہوائی سفر جو کیے ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیے۔ پوری دنیا کے اندر ان کے شاگرد جو ہیں مصروف عمل ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو پچھلے 3 سال پہلے جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ کوئی 30-35 گولیاں ان کی گاڑی پر برسائی گئی، ان کے گارڈ کو شہید کیا گیا، ان کا ڈرائیور شہید ہو گیا، زخمی ہو گیا، اور مفتی صاحب الحمدللہ بال بچ کے ان کو خراش ملی ہے۔ بعد میں انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا، پوچھا اینکر نے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ محفوظ رکھا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں جو وجہ آ رہی ہے وہ ہمارے لیے بھی قابل تقلید ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی قابل تقلید ہے۔ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا صبح کے وقت صبح روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ انٹرویو کا اخبارات میں ٹی وی چینلز پہ چھپا تھا، آیا تھا، نشر ہوا تھا۔ تو کہنے لگے میں صبح کے وقت روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا اس وقت بھی میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا، یا غالباً سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، میں تلاوت کر رہا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے دن کی اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں، اس کے دن کی 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین علماء کرام